شہیدوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ اور منتیں بھی کرتے ہیں انتردا ارواحنا، میں بڑا سچتا ہوں انتردا ارواحنا، شہیدہ سوال کی تو جاگے کیتا ہے تو کیوں لیا کیتا ہے کہ اللہ پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے اور گھر نکل لی کی جا رہا اور گھرانے کی کیوں سے شہیدہ وہ جنت دے جا کے اور گھر نہیں کی تھی یہ گھر ریکارڈ چاہیے سوال کے لئے انتردا ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ایک ساری درخواست دے ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں واپس کر دے، واپس کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے لکھ دیا ہے انہم لا یرجعون، جو روح آ گئی وہ قیامت تک لوٹ کے اس بدن میں جا سکتی نہیں۔ اب کچھ ایمان سے فیصلہ ہو، آیت قرآن کی معنی اللہ کے محبوب کا، اور معنی کس طرح کہ شہید کی زندگی کا مطلب ہے شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے بدن میں نہیں۔ یہ طرح ہے دعا مان کے ساریاں مالا نہیں ہے کہ میں سیارہ سے میں نے ساریاں موڑ کے آ گئی۔ توجہ ہے اللہ کے محبوب کے 35 صحابہ یہی معنی کر رہے 35 صحابہ۔ اب میں کہتا ہوں صرف ایک آیت جس کا معنی اللہ کا محبوب کرے کہ حیات شہداء کا مطلب ہے ان کی روحیں اس بدن میں ہوتی، حیات شہداء کا مطلب ہے ان کی روحیں، اور صرف ایک آیت، لیکن قیامت آ جائے گی ایسی کوئی آیت مل سکتی نہیں ہے۔ تو پھر فیصلہ دو ٹوک ہے، میں آیت قرآن کی پیش کرتا ہوں، معنی کس کا کر رہا ہوں؟ پیارے نبی کے صحابہ کا معنی، خود امام الانبیاء کا معنی میں وہ پیش کرتا ہوں۔ پھر بھی تم بھی ہمت کرنا، اے معنی ذرا کسی صحابی تو پیش کر کہ روح مت روٹ کے آنی ہے اور یارا چھوڑ صحابہ نہ تیرا تو کے لگے صحابہ دا تابعین تو پیش کر دے، تیرے تابعین تو بھی نہیں کر سکتا، 4 امامہ تو پیش کر دے، 4 امامہ جو پیش نہ کر سکے انہوں نے شاگردہ تو پیش کر دے۔ یہ آیت قرآن دی کہ معنی اے کرانو نبی دے صحابہ کہ شہید دی زندگی دا مطلب ہے اس دی روح بدن چن دی ہے، لیکن ایجی کوئی آیت کیا ایجی تفسیر مل سکتی ہے؟ تو پتہ کرو اسی منانا سے دے آپ تو جھگڑے دی گالی نہیں تے نہ رولا پاون تے بڑی پاون دی گالے، یہ تو پیار محبت دی گالے کہ تو بھی کھا دے میں مننا ورنہ میں بکھائی بہننا تو من لے۔ گل مکتی ہے دو لفظہ دی گل، میں بکھا چھوڑی بکھائی کہ نہیں بکھائی تے تو بکھا دے۔ آیت قرآن کی تشریح امام الانبیاء، باقی میں تو کوئی ڈنڈی مارے تو آپ ضرور کو اٹھی جیسا نہیں، اس واسطے روایت وہ پڑے جس میں تو مندہ ہونا اور دمانی پہلی حالت کے روٹنا تے پہلی حالت مردے کا نکاح آئی گی نہیں جی پہلے آئی نا نکاح زندگی تے موت نال ٹوٹے ہے یا نہیں کہ ہاں گل دسو پکی گل اتنے بھی ہو رہا ہے کہ کنہ دا بڑا مولوی رحمت کائنات لکھی زید الحسینی اس آگیا پہ مردہ گھر گیا رات گھر گزاری اس کے سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا رحمت کائنات کتاب ہے اور ایک لکھیا یہ اور کا نظر نہیں آ رہی ہے چلو مذہب یہ ہے تو عرض کر رہا تھا آیت قرآن کی معنی نبی کے صحابہ کا تو بہرحال کافی باتیں ہو گئی آج ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بخار کا تو میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی اگر ان اصولوں پہ چل کے رہو گے ان کی پاسداری کرو گے تو کسی ڈنڈی مارنے کی ڈنڈی کا آپ شکار نہیں ہو سکتے وما علینا الا البلاغ بزرگ تشریف فرما آئے سن بڑے مجموع انہوں نے خطاب کیتا تو انہوں نے فرمایا روح جمعے والے دن واپس آتی ہیں کوئی ہے اس قسم کی کوئی طالب علم بندے ہیں مرتا دیا روح کہ قرآن آتا ہے قیوم سے قلتی قضا علیہ الموت مرنے کے بعد روح جسم میں بھی نہیں آ سکتی گھروں میں آنا تو دور کی بات ہے جی اور سوال کر لو بھائی میں سوال کر لوں لیکن یہ دعوت تاری کرانا جو میں نے بیان
بیان کیا ہے اس پر سوال کریں. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ روایت روح پہلے جا سکتی ہے جنت میں جسم کے بغیر؟ جی جا سکتی ہیں. اور یہ کھاتی پیتی ہیں ادھر؟ جی روح کو کھانا ضرورت ہوتی ہے؟ جی اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے آپ کی طرح کھانا نہیں ہوتا ویسے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے. وہ کیسا کھانا؟ جی کھانے کا ذکر ہے. اب کھانا ایسا ہوتا ہے یا کیسا؟ مسلم شریف کی حدیث میں نے پیش کر دی ہے کہ ارواح شہداء جنت میں چرتی ہیں. چرنے کا اور کھانے کا جو بہت فرق ہوتا ہے. شہداء کی جو روح ہے کب سب نے پرندوں جی جی رزق کوئی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف اس میں فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ ارواح شہداء جنت میں چرتی ہیں چلتی ہیں چلتی ہیں. تو اب رزق کس کو ملتا ہے؟ اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ حیات میں لکھا. اور آپ اگر مسئلہ سمجھنے کی فکر میں ہوں تو آپ میرے حوالے نوٹ کریں, ان کو گھروں میں جا کے دیکھیں. تفسیر روح المعانی یہی مقام اور جتنی مفسرین میں آپ کو تفسیر بیضاوی ہے یہی مقام, تفسیر عزیزی ہے یہی مقام, تمام مفسرین کا یہی مقام دیکھیں جتنے بھی ہیں سب نے ان آیتوں کی تفسیر میں اللہ کے محبوب کی گئی حدیثیں ذکر کی ہے. اور ان حدیثوں میں ہے کہ روح چلتی بھی ہے, اسے رزق بھی ملتا ہے اور رزق کھاتی ہے. ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو ہم نے تو ماننا ہے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ روح کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ جی ضرورت ہوتی ہوگی تب کھاتی ہے. روح کیا اللہ تعالیٰ کیا وہ ذکر دیتے ہیں؟ ذکر روح کی غذا تو ذکر ہے. جی روح کی غذا تو ذکر اللہ کے محبوب کا فرمان حق ہے یا نہیں؟ حق ہے. حق ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ جنت کی میوے کھاتی ہے. تو صحیح ہے پھر اس کا مطلب یہ روح, لیکن یہ نہیں کہا جاتا صحیح کھانا کھاتی ہے نا, اس کا مطلب چھوڑ کے ساتھ. ٹھیک ہے. صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا تعلق سے ساتھ والے گاؤں سے اور تقریباً آدھے لوگ مجھے جانتے ہوں. آپ سوال کریں. یہ ہمارے حیاتی جو حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مماتی کہتے ہیں کہ حیاتیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. مماتی نے پتہ نہیں کیا نہیں جی میرے پاس موجود ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ بریلیوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. تو میرا گاؤں سارے کا سارا بریلیوں کا ہے, ہم کدھر جائیں؟ مجھے سوال یعنی عام طبقہ جو ہے جو ایک متوسط طبقہ ہے یعنی توحیدین کا وہ کیا کرے؟ مجھے یہ جواب. جزاک اللہ, بہت اچھا سوال کیا ہے. حیاتی ہونا, مماتی ہونا, بریلوی ہونا, دیوبندی ہونا کوئی معیار نہیں. یہ جو اب تک میں تقریر کر رہا ہوں اس پوری تقریر کا خلاصہ کہ قرآن و سنت کے مطابق جس کا نظریہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور جس کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عقائد کے معاملہ میں اعمال کی کوتاہیاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک عملی کوتاہی سے تکفیر نہیں ہو سکتی. وہاں پر ہوتی ہے عقیدے کا مسئلہ. اب جتنے جو چیز قرآن نے بیان کی اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اس کا چاہے عقیدے کا فسق ہو یا کفر ہو. تو اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر عقائد کی تعلیم سیکھنا فرض ہے. جب تک آپ عقائد نہیں سیکھیں گے دنیا داری میں کوئی یہ اتر اللہ کے دربار میں نہیں چڑھ سکتا کہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اللہ نے کتاب بھیجی, رسول بھیجا اور اس کے سمجھنے کے وسائل بھیجے. تو آپ خود تحقیق کریں. جس تحقیق پر آپ پہنچتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے تو پھر ٹھیک ہے, فیصلے عملی تو قیامت کے دن ہوں گے. میں تو جا نہیں کر سکتا اپنی فیصلے. جو قرآن و سنت کا واضح مسئلے سے ٹکرائے گا, چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے, بریلوی کہلوائے, اہل حدیث کہلوائے, جو قرآن و سنت کی واضح نصوص کا انکار کرے گا اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں.
اچھا ایک بریلوی مولوی کہہ رہا تھا کہ مردے جو قدموں کی آواز سنتے ہیں، یہ حدیث ہے نہیں اس پر؟ سننا جواب سننا. مولوی احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں بڑا زور لگایا ہے مردے سنتے ہیں. اخیر پر جا کے اس نے ہتھیار ڈالے ہیں. مجھے بریلوی مولوی کی بات کر رہا تو میں بھی بریلوی مولوی کا حوالہ دے رہا. تو احمد رضا نے کہا کہ یہ جو بدن ہے یہ خاک پودا خاک ہے، مٹی کا ایک پودا ہے، یہ تو بالکل نہیں سنتا. یہ احمد رضا نے لکھا. اور سننا کام روح کا ہے اور روح زندہ ہے. احمد رضا خود کہتا ہے روح زندہ ہے، تو لہذا مردے نہیں سنتے، زندہ سنتے. تو پھر وہ مولوی کس طرح کہہ رہا تھا مردہ سنتا ہے؟ احمد رضا کو کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، جو قبر میں مدفون ہے مردہ یہ نہیں سنتا، اس کی روح ادھر نہیں کھڑی ہوئی. اور پیر میار علی شاہ جو بریلویوں کا بڑا پیر ہے، اس کا فتاوی میریہ، اس میں اس نے لکھا ہے کہ مردے کا سننا بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ. بل واسطہ کا مطلب یہ جو سلام ہم کرتے ہیں یہ فرشتے اس تک پہنچاتے ہیں یا خود کانوں سے سنتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی تفصیل نہیں. جب پیر میار علی شاہ کہتا ہے کہ بل واسطہ یا بلا واسطہ سننا، شریعت میں کوئی تفصیل نہیں کی. تو اور جو بریلوی مولوی کہتا ہے بلا واسطہ سنتے ہیں، تو اب وہ پیر بڑا مولوی تھا، یہ بریلوی مولوی بڑا مولوی ہے. باقی رہ گیا امام شامی رحمہ اللہ نے اس روایت کا جواب دیا. امام شامی کو بریلوی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حنفی فقہ کا امام ہے. امام شامی نے جواب دیا ان صح سندہ ولکن معلول بعلت وہی مخالفتہ للقرآن، کہ خبر واحد جب قرآن مقدس کے مقابل آ جائے تو وہ حجت نہیں ہوتی. یہی بات امام شامی نے کہی کہ اس قسم کی روایت کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے قطعا حجت نہیں. یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں، اس روایت کے بارے میں امام شامی کی بات میں نے ذکر کی ہے، اور پیر میار علی شاہ کی اور خود احمد رضا کی. جی حضرت صاحب یہ شہداء کے ضمن میں ایک سوال ہے جی کر رہے ہیں کہ آیا مثالی اجسام کا بھی کوئی تصور ہے یا نہیں؟ جہاں تک اجساد مثالیہ یا نسمہ یا تجسد مثالی، تمثل مثالی، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، ان کا تعلق علمی تشریحات سے ہے. اور عام آدمی کا اس میں پڑھنا، عام آدمی اس کا مکلف ہی نہیں. جتنی بات قرآن حدیث نے بتائی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور آگے کہ جسم کون سا ہوگا، فلاں کون سا ہوگا، فلاں کون سا ہوگا، علماء کی باتیں ہیں. بعض علماء نے جسد مثالی، بعض نے اس کی تعبیر تجسد مثالی، تمثل کے ساتھ اور مختلف نسبیں کے ساتھ، پھر روح ہوائی کے ساتھ اور اس کے نفس کے اور روح کے فرق کے ساتھ. تو وہ علمی تعبیرات ہیں، اس میں عوام کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ عوام اس میں پڑھنے کی مکلف ہے، نہ ان کے کوئی دین کا فائدہ ہے. قرآن پاک احادیث سے دو مسئلے معلوم، تین مسئلے وہ واضح ہیں کہ ہر انسان پہ موت آتی ہے اس صورت میں کہ اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ روح قیامت تک اس بدن میں اس حالت میں واپس نہیں آتی. اور نمبر تین، مرنے والا اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا. یہ تین مسئلے واضح ہیں. اس کے بعد قرآن خود کہتا ہے عذاب و ثواب قبر بھی حق ہے. احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے عذاب و ثواب قبر بھی حق ہے. اب وہ کیسے ہے، اس کیسے کہ آپ مکلف نہیں. آپ کا اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے، جس کو برزخ کہا جائے یا قبر کہا جائے یا کوئی اور تعبیر ہو، موت سے قیامت تک کا زمانہ جو ہے، اس جہان، جس جہان میں آدمی پہنچتا ہے، اس جہان کا اس کو ادراک بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ دینے والے کو معلوم ہے، آپ اس کی کوئی مکلف نہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی آپ مکلف نہیں، اور آپ اس کی تصریح میں نہیں پڑھ سکتے. مثلا
قیامت کے دن رب کا دیدار ہوگا جنتیوں کو. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا دیدار کے لیے تو جسم ضروری ہے. یہ ہوا جو ہے یہ ہوا ہمیں دکھائی دیتی ہے تو دیدار تو اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو. پھر دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے اس کے درمیان فاصلہ ہو. اور اللہ رب العزت کی ذات تو اس طرح مخلوق کی ساری صفتوں سے پاک ہے. وہ جسم سے بھی پاک اور اس طرح کے جتنی مخلوق ہے اس کی ہر مشابہت سے پاک. تو پھر یہ مخلوق کی آنکھیں اس کو کیسے دیکھیں گی؟ ہم کہتے ہیں دیکھنا قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا, اور کلمہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا. اور کلمہ پڑھنے کا وقت ہم نے اقرار کیا کہ ہماری عقل جہاں نہیں پہنچے گی اللہ کے محبوب بتائیں گے, ہم اس چیز کو بھی مانیں گے. کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے. اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ دیدار الہی حق ہے. کیسے ہوگا اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے. پل صراط سے گزرو گے یا نہیں گزرو گے؟ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, پھر کیسے گزرو گے؟ بعض عقل پرستوں نے انکار کیا. وہ کہتے ہیں کوئی پل صراط نہیں. ہم کہتے ہیں نہ, ہمارے محبوب نے خبر دی ہے اور ہم نے کلمہ پڑھ کے یقین کیا. ہماری عقل پہنچے نہ پہنچے اللہ کے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے پل صراط بھی حق ہے, اس سے گزرنا بھی حق ہے. کیفیت کیا ہوگی یہ گزارنے والے کو معلوم. اعمال تلیں گے کہ نہیں؟ نماز کتنے کلو دن دی؟ اس لیے جنہوں نے عقل کی باتیں چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ کا کلمہ پڑا تھا تو وہ تو یہی رہ گئے. وہ کہتے ہیں کوئی ترازو شرازو کی کوئی ضرورت ہوئی نہیں, وہاں پر کوئی دور وزن نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عقل پہنچے نہ پہنچے, جب اللہ کے محبوب کا پیغام کہتا ہے نزع الموازین بالقسط, قیامت کے دن تکڑی لگے گی, ترازو لگے گا. ہم کہتے ہیں ترازو حق ہے, اعمال کا تولنا پر حق ہے. کیسے ہوگا اس کی کیفیت کو ببر کے اللہ جانتا ہے. تو جو چیزیں قرآن و سنت میں واضح سمجھ آتی ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور بعض وہ چیزیں جو اب ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں ان میں انگلیاں مارنے کی ضرورت نہیں اور ان میں پنگا بازی کی ضرورت بھی نہیں. قرآن پاک نے اسی لیے فرمایا کہ متشابہات کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اما الذین فی قلوبہم زیغ, جنہاں دے دلاں دے وچ زنگ تے ٹیڑھا پن ہے. او چلدے انہاں دے پیچھے جتنی چیزاں شریعت وچ واضح حق تے جیڑی ساری سمجھ تو بالا کر اللہ نے انہاں دی کیفیات نو متشابہات قرار دتے, اتنے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جی حضرت صاحب, یہ اگرچہ چونکہ چنانچہ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیر بخاری کی بات کر رہا ہوں. 1970 کے سالانہ جلسے میں یرزقون فرحین کی تشریح میں انہوں نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح جنت کے طیور خضرا کے کالم میں ڈالی جاتی ہیں. آپ اپنا سوال کریں, تقریر میں نے کر دی, اب اس کا وقت نہیں, میں مثال اجسام کے بارے میں کہ آیا طیور خضرا کا کوئی ہے ذکر حدیث میں یا نہیں ہے؟ شریف کے حدیث میں ہے. تو اس وہی میری مراد مثالی اجسام تھی. جو بھی ہو, میں نے آپ کو میں نے انکار کیا ہو پھر بات کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کا مسئلہ ہے. نہیں, عوامی جلسہ میں انہوں نے وہ بتایا جو طیور تھے وہ طیور ان پرندوں کا شہداء کا جسم نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھنا ہے. طیور جو ہے سب لوگ پرندوں کی بات ہے, وہ جسم نہیں ہوتا. اس میں خود تشریح یہ ہے کہ محققین علماء کا نظریہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ شہداء کی ارواح کی سواریاں ہیں. پورٹر بھی جو ہیں, یعنی ان کی سواریاں جس طرح تم گڈی پاؤ, گڈی تھوڑا جسم تو نہیں. وہ تو میں تمہیں یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ جس بات کی طرف اور جو آل ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا تھا کہ بات وہ کرنی چاہیے جو عوام کی سمجھ کے مطابق ہو. اور میں آپ کے سامنے ایسی باتیں شروع کر دوں جو آپ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں تو تم خود پتہ نہیں کس چیز کا انکار کرو گے, کس کو مانو گے, تو اس کا گناہ مجھے بھی ملے گا. تو اس لیے میں تو وہ ضروری باتیں کر رہا ہوں جو قرآن حدیث میں واضح آئی ہیں اور خیر القرون میں صراحت کے ساتھ ان کی تشریح موجود ہے اور جن کا ماننا ضروری ہے.
میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں اور جس میں مولویوں نے گڑبڑ مچا رکھی ہے، عوام کو پریشان کر رکھا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک ہی قانون رکھا، آیت قرآن کی معنی میرے نبی کے صحابہ کا میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کے مقابلہ میں اگر کوئی پیش کرنا چاہے وہ کرے، بات اتنی تھی۔ باقی ادھر ادھر کی باتیں تو پوری زندگی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور جو بات میرے موضوع کے مطابق یا اس قانون پر ہو وہ اب کرو۔ کوئی کام کا سوال جو میں نے بیان کیا اس پر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، وہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو روایت وہ پیش کرتے ہیں اس کے مطابق یہاں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میری قبر پر سلام پڑھیں گے، میں سن کے جواب دوں گا۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے ہر حدیث کی سند کوشش کی ہے ثابت کرنے کی، لیکن تسکین و صدور دیکھنے اس کی سند لکھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا راوی محمد بن اسحاق تھا، اور محمد بن اسحاق کو آسن الکلام کے 2 صفوں پر کذاب دجال خود لے کے آیا تھا۔ یہ محمد بن اسحاق وہ آدمی ہے جس کو امام مالک کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے میں کہتا ہوں اشہد انہ دجال من الدجال۔ میں نے کہا خیر ہے، تم اگر دجال کی مان لو ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں، ہمیں رہنے دو صحابہ کے ساتھ۔ تم محمد بن اسحاق کی مانو، ہم نے ام المومنین پہ اعتماد کیا ہے، ابن عباس پہ اعتماد کیا ہے، فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، یہ ضد والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ روایت اگر سندن مان بھی لی جائے، اگر کوئی اس کو سندن تسلیم بھی کر لے تو اس سے تو امت کے سلام نہ سننے کی صراحت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے گئے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب سارے لوگ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی جو اس طرح استدلال کرتے ہیں یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور خوارق تھے یا نہیں؟ تو ان خوارق میں سے یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر بتاتا ہے کہ یہ بھی خارق ہے، اور خرق عادت کسی وقت کسی کی کوئی بات سنا دے اللہ، یہ خدا کی مرضی ہے، ہم تو وہاں پر کوئی ڈکا نہیں لگا سکتے۔ ان اللہ یشفع من یشاء، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی یہ بتاتا ہے۔ بالفرض اس روایت کو مانا بھی جائے تو عقیدہ پھر بھی میرا ثابت ہوگا خرق عادت سے مانا، اور خوارق کے ساتھ یہ بھی کیا ہوگا خرق عادت۔ خرق عادت کا مطلب یہ بھی سن لو، یہ ساتھی پھر پریشان ہو گئے۔ خرق عادت کا مطلب بعض چیزیں عادتاً ہوتی ہیں، مثلا سانپ سپنی کے انڈے سے عادتاً پیدا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا سانپ بننا یہ کیا تھا؟ اونٹ کا اونٹنی سے پیدا ہونا عادت ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کا پتھر سے پیدا ہونا، ماں باپ سے بچے کا پیدا ہونا عادت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا خرق عادت ہے۔ تو خرق عادت اپنے مورد پہ بند ہوتی ہے۔ آگ جلاتی ہے، تھوڑے چولہا دی آگ بھی جلاتی ہے، لگتی تو نہیں جلا بھی تو لگتی نہیں، تو آگ جلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جلایا تھا، ملا نو پاؤ تلوے بڑو یا نارو کونی بردم و سلام۔ حضرت ابراہیم بچ سکتے ہیں، حضرت صاحب نہیں بچ سکتا۔ آپ کو اتنے کہ میں خرق عادت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بالکل سننا بھی منع تھے، کہ ثابت ہو سی خرق عادت تو ممکن ہی نہیں۔ میں اگر کسی خوش قسمت دا سلام اللہ اپنے نبی نو سنا دے بے، یہ امتی دی فضیلت ہے، نبی دی سے فضیلت نہیں۔ کسی امتی دا سلام سننا کن دی فضیلت ہے؟ امتی اللہ دے نبی دی شان پر سیدھا سلام سننا چاہتا، یہ فضیلت ہی امتی دی ہے۔ اور کسی خوش قسمت دا اگر اللہ اتو سنا دے بے، اتو سنا دے بے، عزت انکار ہی نہیں کیتا، انکار اے بے کہ سنتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک چھت ڈھابے سے ڈھا سکتے کہ نہیں؟ باہر سے ڈھائی اس گل ہے کہ اس چیز کا وقوع ہے یا نہیں، اس سے گل ہے۔ قرآن قانون بیان کیتا، اور میرا تو یہی قصور ہے، میں بیان کیتا، ورنہ مینوں جڑیاں گالیاں کرتے ہو ایو ایران والے پاس ہو کے صحابہ نو کہو، کیونکہ میں تو مانا صحابہ دا پیش کیتا ہے۔ اللہ پھر پتہ لگیا ہمیں سنی کون ہے تے رافضی کون ہے۔ دیکھو میں آپ کو گل کی اتنے بندے جو بیٹھے ہو، اپنی طرف میں کوئی گل جو بیان کی بتاؤ جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو۔ میں نے آیت پڑھی اور مانا نبی کے
सहाबा का पेश किया। अब जो मुझ पर गुस्सा करना चाहे, मेहरबानी, इसका गुस्सा बराह रास्त जाएगा पिछली तरह। तो फिर सब खुल के कहे, कोई मसला नहीं, दुनिया में तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता ना, कहे हम ईरानियों के साथ हैं, तो मुझे तो कोई उसमें नहीं है और हमें अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर से और बाहर से होकर है। मसला पूछा मौलवी साहब ने, वो क्लियर कर दो कि नमाज नहीं होना पीछे होती या पढ़िए ना ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਉਕਾੜਵੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਉਕਾੜਵੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मौलवी साहब ना पढ़ाया करो, कलियां पढ़िया करो, ना बरेलवी मगर होती है तो ना ही ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਕਾੜਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पुराने पढ़िया करो।